أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات ويا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علی کی ذات پہ صلوات. الصلاة والسلام على خير خلق الله وخير البرية وأفضل الأنبياء والمرسلين صاحب النعمة العظمى وحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمدا المصطفى صلوات. وآله الطيباه والنجباه والشرفاه لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب الزمان روحی وارواحنا له الفداء. اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة صلوات. محترم سامعین اکرام، معززین گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات صاحب خانہ کا یہ جشن کا اہتمام اس ذکر کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اس گھر کے اندر برکت اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں مالک کائنات آپ سب کی حاجات شرعیہ پوری فرمائے، اور آپ کا اس جگہ پر تشریف لانا خداوند عالم کی ذات عبادت میں شمار فرمائے. اس کے بعد آج کی عظیم مناسبت کے حوالے سے عظیم مولود سیدہ شباب اہل الجنہ سبط پیغمبر سلسلہ امامت کی تیسری کڑی، سلسلہ عصمت کی پانچویں کڑی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے، یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے وسیع، ان کے جانشین، ان کے خادم حقیقی سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی مناسبت کے حوالے سے آپ سب مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعاً یہ خداوند عالم کا ایک عظیم اہتمام اور ایک عظیم ارتباط تھا کہ اس مہینہ کے اندر کربلا کے جو مرکزی کردار تھے ان کی ولادتیں ماہ شعبان کے اندر ہیں. انشاءاللہ
آپ توجہ فرمائیں گے، یہ جو احباب پیچھے پیچھے تشریف فرمائیں، ان سے اپیل ہے کہ ذرا آگے آ جائیں تھوڑا سا، اور پیچھے جو موجود ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ یہ احباب اس طرف آ جائیں، سامنے آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ البتہ ذاکر صاحب ماشاءاللہ آپ کو قصائد پڑھ کر گرما رہے تھے، وہ والی بات تو نہیں ہوگی۔ تو مولوی کا معنی ویسے بھی وقفہ ہوتا ہے، تو چلو جتنے احباب آپ تشریف فرمائیں تو انشاءاللہ جو میری عرائض ہوں گی، جو دونوں ہستیوں کے متعلق کچھ نہ کچھ میں گفتگو فرماؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، تو آپ کے لیے باتیں بھی تقریباً نئی ہوں گی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یکم شعبان ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ کی ولادت باسعادت، 3 شعبان مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، 4 شعبان سرکار وفا حضرت عباس علمدار کی ولادت باسعادت، 5 شعبان ایک روایت کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، 7 شعبان شہزادہ علی قاسم کی ولادت باسعادت، 11 شعبان حضرت علی اکبر کی ولادت باسعادت، اور 15 شعبان ہمارے زمانہ کے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت۔ صلی اللہ محمد۔ گویا کہ کربلا کے جو مرکزی کردار ہیں، کربلا کے جو اصلی وارث ہیں، ان تقریباً سب کی ولادتیں اسی مہینہ میں ہیں۔ مومنین اکرام، اس بات پہ ہمیں بڑا فخر ہے، اس بات پہ ہم بڑے سرفراز ہیں اور ہمارا سر بلند ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہبر عطا فرمایا ہے۔ خداوند عالم کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کریں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کم ہے کہ اللہ نے اپنی بے شمار نعمتیں، اپنی لا تعداد نعمتیں، ان میں سے نعمت عظما کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تو بڑی مشہور حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے پیغمبر اسلام کی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور یہ حدیث سنی شیعہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ یقیناً حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اب اس دنیا کے اندر جتنے انسان رہتے ہیں، جتنے انسان بستے ہیں، تمام انسان 2 دعائیں ضرور کرتے ہیں۔ ایک، میرے اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، اور دوسرا میری آخرت اچھی ہو۔ اب بعض اوقات کوئی مرحوم اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو وہ پنجابی میں دعا کرتے ہیں اگاں دی خیر ہو، بس کرتے ہیں نا۔ چاہے اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو، ہر انسان دل میں 2 دعائیں ضرور رکھتا ہے، 2 خواہشات اس کے دل میں ضرور ہوتی ہیں کہ میرے اللہ اگر مجھے موت آئے تو ایمان کی موت، اسلام کی، اور مسلمان ہو کر مروں۔ اگر آگے چلا جاؤں تو آخرت میں میری خیر ہو، نجات ہو۔ محترم سامعین کرام، ہر انسان 2 دعائیں مانگتا ہے کہ آخرت اچھی ہو اور خاتمہ بالخیر ہو۔
اللہ کے رسول نے ہر انسان کی ان دو دعاؤں کا نتیجہ ایک جملے میں بیان کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت میں نجات، ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر خاتمہ بالخیر اور آخرت کی کامیابی، اگر دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت میں نجات اگر چاہتی ہو تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں نجات چاہتا ہے تو اسے بھی حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اگر آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو وہ بھی حسین کے دروازے سے ملے گی۔ یا علی سلامت رہیں یا علی۔ انسان کی دونوں دعاؤں کا نتیجہ اللہ کے رسول نے ایک ہی جملے میں بیان کر دیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت کے لیے بھی حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تب بھی حسین کے دروازے سے ملے گی۔ جب اللہ کے رسول یہ حدیث بیان کر رہے تھے اصحاب کے سامنے تو ایک صحابی اٹھا اور اٹھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ نہیں ہیں؟ کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہا، ہاں ہم سارے نجات کی کشتی بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی ہے۔ تم زمین والے اس بات کو نہیں جانتے، زمین والوں کی نسبت آسمان والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میرا حسین کتنی مضبوط نجات کی کشتی ہے۔ آسمان والے زیادہ جانتے ہیں کہ میرا حسین سب سے زیادہ مضبوط نجات کی کشتی ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کا ارادہ ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا، گھبرا تو نہیں رہے، صلوات بر محمد والی محمد، جب خداوند عالم کا ارادہ ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا، کسی انسان کے ساتھ جب خداوند عالم نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی انسان کے ساتھ خداوند عالم کی ذات اچھائی کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے دل میں مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حسین کے محبت ڈال دیتا ہے، ہمارے جد حسین کی محبت خداوند عالم اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اس وقت تک فرشتہ نہیں بن سکتا، کوئی ملک اس وقت تک ملک نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں ہم آل محمد کی محبت نہ ہو۔ اگر فرشتہ بھی فرشتہ بنتا ہے تو اس وقت بنتا ہے جب اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو۔ پانچویں امام فرماتے ہیں، مولا امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا فرماتے ہیں کہ چند فضیلتیں اور چند کمالات اللہ نے ہمارے جد حسین کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو ہم اہل بیت میں سے وہ کمالات کسی اور کو عطا نہیں ہوئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مولا امام حسن مجتبی بھی جیسے امام حسین علیہ السلام امام ہیں تو امام حسن علیہ السلام بھی امام ہیں، جس طرح امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، اسی طرح امام حسن مجتبی بھی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے تو مولا حسن کے باپ کا نام بھی علی ابن ابی طالب، ماں اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا
حتیٰ کہ مولا امام حسن مجتبی امام حسین کے بھی امام ہیں، امام حسین کے بھی امام ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام امام حسن کے امام نہیں ہے، امام حسن امام حسین کے امام ہیں، لیکن پانچویں امام فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ نے چند کمالات میرے جد حسین کو ایسے عطا کیے ہیں جو ہم میں سے کسی کو عطا نہیں کیے۔ کون سے کمالات؟ سب سے پہلی فضیلت اور سب سے پہلا کمال یہ ہے جو اللہ نے مولا حسین کو عطا کی ہے کہ اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھا ہے۔ اللہ نے امامت کو نسل حسین میں رکھا ہے، حالانکہ امامت کا عہدہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم نے مانگ کے لیا تھا خداوند عالم سے، خداوند عالم سے حضرت ابراہیم نے مانگ کے لیا تھا۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تجھے ایسی عطا نہیں کروں گا، پہلے تمہیں امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کس سے؟ اگر تجھے عہدہ امامت چاہیے اے ابراہیم، اے میرے پیارے خلیل، اے میرے پیارے نبی، اگر تو نے عہدہ امامت کا تقاضا کیا ہے، اگر عہدہ امامت چاہیے تو پہلے امتحان دو، امتحان میں کامیاب ہوں گے تو پھر عہدہ امامت ملے گا۔ پھر حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، امتحان کے بعد عہدہ امامت ملا، لیکن حضرت ابراہیم یہیں پر نہیں رکے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے اللہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ امامت میری نسل میں قرار دے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ عہدہ امامت میری نسل میں قرار دے۔ تو خداوند عالم نے کہا اے ابراہیم تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوگا میرا یہ عہدہ اس تک نہیں پہنچے گا۔ عہدہ امامت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم سے امتحان پہلے لیا، امتحان میں پاس ہوئے تو عہدہ امامت ملا۔ یہ امتیاز اور یہ کمال میرے امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ عہدہ امامت پہلے ملا۔ مولا حسین نے نسل کے لیے عہدہ امامت مانگا نہیں تھا، اللہ نے عہدہ امامت مولا حسین کو پہلے عطا کیا، امتحان بعد میں لیا۔ مولا نے عہدہ امامت اپنی نسل کے لیے مانگا نہیں تھا، بغیر امتحان کے اللہ نے نسل حسین میں عہدہ امامت کو رکھ دیا۔ پہلی فضیلت اور پہلا کمال مولا امام حسین علیہ السلام کا۔ دوسرا کمال مولا فرماتے ہیں، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ دوسری صفت یا دوسرا کمال جو میرے جد حسین کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجبور ہو، کوئی انسان لاچار ہو، باڑی شاہ صغیرہ کے اندر دعا مانگے اس کی دعا قبول نہ ہو، مسجد کے اندر چلا جائے اپنی دعا مانگے دعا قبول نہ ہو، امام بارگاہ میں چلا جائے، امام بارگاہ میں جائے وہاں پہ دعا مانگے دعا قبول نہ ہو، کسی اور ملک کے اندر چلا جائے، ایران چلا جائے، روضہ امام رضا پہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہ ہو، قم المقدسہ چلا جائے وہاں پر اس کی دعا قبول نہ ہو، سعودی عرب چلا جائے مسجد نبی کے اندر دعا مانگے اس کی دعا قبول نہ ہو، بیت اللہ میں چلا جائے بیت اللہ میں جا کر دعا مانگے اس کی دعا قبول نہ ہو، تو پانچویں امام فرماتے ہیں وہ جس کی دعا ہر جگہ پر وہ دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، ہر جگہ سے اس کی دعا رد کر دی جائے، وہ انسان کربلا چلا جائے، میرے جد حسین کے روزے پہ تشریف لے جائے اور میرے جد حسین کے روزے کی جالیوں کو پکڑ کر اور اس قبہ حسینی کے نیچے جو انسان دعا مانگے گا حسین کے صدقے میں اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ،
یا علی اللہم صلی علی محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا کمال اور دوسری صفت میرے جد حسین کو جو اللہ نے عطا کی ہے، وہ میرے جد حسین کے صدقے میں میرے جد کے روضہ پہ مانگی ہوئی دعا خدا بند عالم رد نہیں کرتا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری فضیلت اور تیسرا کمال جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا، جو کسی اور کو عطا نہیں کیا، میرے خیال گھبرائے بیٹھے ہیں، جو اللہ نے عطا کسی اور کو نہیں کیا۔ شریعت محمدی کے اندر مٹی کھانا حرام ہے، شریعت محمدی میں مٹی کھانا حرام ہے، حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں وہاں کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، بیت اللہ کے اندر چلے جائیں بیت اللہ کی مٹی کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے یہ فضیلت اور کمال صرف اور صرف مولا امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے کہ حسین کی تربت صرف کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کیا رکھی ہے؟ شفا۔ مکہ کی مٹی کھانا حرام، مدینہ کی مٹی کھانا حرام، نجف اشرف کی مٹی کھانا حرام، کاظمین سامرا کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر مٹی کھانا جائز ہے وہ تو صرف اور صرف تربت حسین، اور حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو نا، بچہ اس کو اگر گٹی ڈالی جائے تو اگر آپ کے گھر میں تربت موجود ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو گٹی ڈالیں۔ اور پھر اگلی روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے مر جائے، چلا جائے، اور اس کی قبر کے اندر خاک شفا کی مٹی کا لیپ کر دیا جائے تو وہ قبر عذاب قبر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور یہ کمال اللہ نے کس کو عطا کیا ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کو۔ آج 3 شعبان تھا نا، 3 شعبان، آج 3 شعبان کو بہت سے اور بھی فضائل 3 شعبان کے مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، جو باقی اگر تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں تو باقی ائمہ میں ایسا وہ کمال نہیں ہوا۔ کون سا؟ کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خبر آسمان پہ پہنچی ہے۔ کہاں پر؟ آسمان پر پہنچی ہے۔ تو یہ صرف تاریخی اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے رسول بھی اس دنیا میں آیا ہے، مولا علی علیہ السلام بھی اس دنیا میں آیا ہے، مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک تمام ائمہ اور تمام آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں۔ کسی معصوم، کسی نبی، کسی امام کی ولادت پر ایسا نہیں ہوا کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر ہوا ہے۔ کیا کہ آسمان کے تمام ملائکہ اس بات میں سبقت لے رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم محمد مصطفیٰ کو مبارکباد دیں۔ بار بار خداوند عالم کی بارگاہ میں آتے تھے کہ ہم پہلے جاتے ہیں، ہم پہلے جاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اور پھر مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں آج کے دن اللہ نے رضوان جنت سے کہا کہ جنت کو حسین کے صدقے میں سجا دو، جنت کو حسین کے صدقے میں سجا دو۔ اور اللہ نے جہنم کے داروغہ سے کہا کہ جہنم کی جو آگ ہے حسین کے صدقے میں آج آگ ٹھنڈی کر دی جائے۔ یہ کمال ہے کن کا؟ مولا امام حسین علیہ السلام کا۔ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کون ہے حسین؟ وہ حسین کے جو ولید کے دربار میں اپنا تعارف خود کروا رہے تھے۔ مولا حسین کہاں پر؟ ولید کے دربار میں 28 رجب کی صبح جب مولا ولید کے دربار میں گیا ہے نا، تو مولا نے اپنا تعارف خود کروایا ہے کہ ولید سن اور پہچان میں حسین کون ہوں۔ ولید سن اور پہچان کہ میں حسین کون ہوں۔
تو اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کیا؟ انا اہل بیت النبوہ، اے ولید میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہوں، ومعدن الرسالہ، سن میں رسالت کی کان ہوں، سن میں رسالت کی کان ہوں، ومختلف الملائکہ، اے ولید میرا تعلق اس گھرانے سے ہے، میرا تعلق اس گھر سے ہے کہ جس میں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، میرا تعلق اس گھر سے ہے کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے نا کہ مولا ولید کے دربار میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ ولید سن اور پہچان، میں حسین وہ ہوں کہ میرا گھر وہ ہے کہ جس میں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے نا تو مدینہ چلا جائے، مدینہ محلہ بنی ہاشم میں جائے، محلہ بنی ہاشم میں علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ پہنچے، علی ابن ابی طالب کے دروازے پر کبھی جبرائیل وحی لے کر آتا ہے، کبھی حسنین کا درزی بن کر آتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے، کبھی زہرا کی چکی چلانے کے لیے آتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ مولا نے کہا پہچان میں کون ہوں کہ جن کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، یہ ہیں حسین، اتنی عظمت کے مالک، اتنی کمال کے مالک، اور ان کے جو جانشین ہیں سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس۔ جب جناب سیدہ کی رحلت کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر گیا نا، تو علی مولا اپنے بھائی عقیل کے پاس آئے۔ کن کے پاس آئے؟ اپنے بھائی عقیل کے پاس آئے اور آ کر کہا اے عقیل، میں چاہتا ہوں کہ کسی شجاع اور بہادر خاندان کے اندر میں شادی کروں، کسی شجاع اور بہادر خاندان کے اندر میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس بیوی سے مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، شجاع بیٹا عطا کرے جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ جناب عقیل نے تعجب کیا کہ اے علی، حسن اور حسین آپ کے بیٹے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کسی بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کسی بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں؟ تو علی مولا نے کہا حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کوئی میرا بھی بیٹا ہو، جس طرح پوری زندگی میں نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اسی طرح میں چاہتا ہوں پوری زندگی وہ میرا بیٹا حسنین کا دفاع کرے، حسنین کا دفاع کرے۔ کون ہے عباس؟ کہ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے جس بیٹے کی علی ابن ابی طالب تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ علی مولا مسجد میں تشریف فرمائیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ علی مولا مسجد میں تشریف فرمائیں۔ ایک سائل علی مولا کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا۔ علی مولا نے جناب کمبر کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر، اور میرے گھر میں ان کو کہو کہ فلاں جگہ پر کچھ رقم رکھی ہوئی ہے، وہ رقم اٹھا کر دے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ کچھ رقم اٹھا کر دیں۔ جناب کمبر دروازے پہ آئے، علی مولا کے گھر کے دروازہ پر آئے تو اندر سے خوشی کی آوازیں تھیں، علی ابن ابی طالب کے گھر سے خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جناب کمبر نے دستک دی،
جناب فضہ دروازے پہ آئی اور جناب فضہ کو جناب قمبر نے کہا کہ مولا نے کہا ہے کہ فلاں جگہ پر رقم ہے، وہ رقم اٹھا کر دیکھیں، اٹھا کر دیں۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ علی مولا سے کہو کہ اللہ نے تجھے شجاع بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے تجھے شجاع بیٹا عطا کیا ہے، مبارکبادی جا کر دو۔ جناب قمبر دوڑتی ہوئی علی مولا کے پاس آئے مسجد میں، اور مسجد میں آ کر علی مولا سے کہا کہ مولا اللہ نے آپ کو شجاع بیٹا عطا کیا ہے، جس کی تمنا کرتے تھے وہی بیٹا عطا کیا ہے، مولا مبارک ہو، مولا تمہیں بشارت ہو۔ علی مولا نے مسکرائے اور مسکرا کر کہا قمبر تو نے مجھے اس شجاع اور علمبردار بیٹے کی بشارت دی ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ علی مولا گھر تشریف لے آئے، جناب ام البنین کو مبارکباد دی۔ جناب ام البنین نے مولا علی کو مبارکباد دی، اور جناب ام البنین گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی کہ یا علی جس وقت سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اس وقت سے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا نے کہا گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں اس نے کیوں آنکھیں نہیں کھولی، میں اسے بلاتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں پہ عباس نے آنکھیں کھول دی ہیں، میں اسے بلاتا ہوں۔ مولا نے حسین کو بلایا، بلا کر کہا بیٹا حسین ذرا اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ نا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جو ہی مولا حسین نے جناب عباس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جناب عباس نے آنکھیں کھولی اور پہلی آن میں چہرہ امامت کی زیارت کی، پہلی آن میں چہرہ امامت کی زیارت کی۔ اور میں یوں کہوں گا کہ وقت کے علی نے وقت کے محمد کی سب سے پہلے زیارت کی، وقت کے علی نے وقت کے محمد کی سب سے پہلے زیارت کی۔ اور تاریخوں نے لکھا ہے کہ جناب عباس مکمل طور پر تصویر تھے مولا علی علیہ السلام کی، مولا علی علیہ السلام کی مکمل طور پر تصویر تھے، مکمل تصویر بعینہ ہی، شجاعت میں، علم میں، حلم میں، یعنی تمام شمائل میں جناب عباس مولا علی علیہ السلام کی تصویر تھے۔ بہت سے کمالات، بہت سی فضیلتیں اللہ نے مولا عباس کو عطا کی ہیں، بہت سے فضائل، بہت سے کمالات، حتیٰ کہ ایک دو کمالات حضرت عباس علیہ السلام کے بھی آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ میری اس طرف والے برادران بزرگ مومنین گھبرائے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ذرا صلوات پڑھے نا تاکہ پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں۔ بہت بڑا کمال، بہت بڑی فضیلت مولا عباس کو عطا کی ہے۔ معصوم ہماری فقہ کے اندر، فقہ آل محمد کے اندر معصوم کو معصوم ہی غسل دے سکتا ہے، معصوم کے بدن کو معصوم ہی دیکھ سکتا ہے، غیر معصوم نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عباس عصمت صغرا پہ فائز تھے، عصمت صغرا پر فائز تھے۔ جب رسول اللہ کو غسل دیا جا رہا تھا نا، علی مولا غسل دے رہے تھے، تو علی مولا کے ساتھ علی مولا کے ایک چچا زاد بھائی ہیں فاضل ابن عباس، فاضل ابن عباس، چچا زاد بھائی جسے پتریر کہتے ہیں، یعنی چچا کا بیٹا، وہ بھی مولا کے ساتھ غسل دلوانے میں رسول اللہ کو شریک تھے۔ تو علی مولا نے کہا ہے فاضل تو غیر معصوم ہے، تو غیر معصوم ہے، اللہ کے رسول معصوم ہیں، لہذا معصوم کے بدن کو معصوم ہی دیکھ سکتا ہے، غیر معصوم نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تو غیر معصوم ہے،
لہذا اگر تو نے مجھے پانی دینا ہے نا تاکہ میں اللہ کے رسول کے بدن پہ ڈالوں، تو رسول اللہ کے بدن پہ نگاہ نہیں کر سکتا، پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ جس منصب پر، عصمت کے منصب پر علی مولا فائز ہیں، جس منصب عصمت پر مولا امام حسن مجتبی فائز ہیں، جس عصمت کے منصب پر مولا امام حسین علیہ السلام فائز ہیں، اس عصمت کے منصب پر کامل طور پر حضرت عباس فائز نہیں ہے، کیونکہ وہ امام ہیں۔ امام معصوم ہوتا ہے، حضرت عباس امام نہیں ہے، جزوی طور پہ عصمت پہ فائز ہیں، معصوم کے۔ اور یہ کمال ہے اور یہ فضیلت ہے حضرت عباس کی کہ جب علی مولا کی رحلت ہوئی نا تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے، اس وقت حضرت عباس بھی شامل تھے، لیکن مولا حسن اور مولا حسین نے حضرت عباس کو یہ نہیں کہا کہ اے عباس تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، بلکہ حضرت عباس کو اجازت تھی کہ اپنے بابا کے بدن کو دیکھ سکتے تھے، اپنے بابا کے بدن کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ فضیلت اور یہ کمال ہے حضرت عباس کا۔ اور پھر حضرت عباس کی یہ بھی فضیلت اور یہ بھی کمال ہے، ایک زیارت نامہ ہے حضرت عباس کا، جو جاتے ہیں نا زیارات پہ اور حضرت عباس کی زیارت کرتے ہیں وہاں پر ان کے روضہ کی، میرے خیال گھبرائے بیٹھے ہیں یہاں۔ صلوات بر محمد والی محمد۔ مولا عباس کے زیارت نامے میں کچھ حضرت عباس کی فضیلت کے جملات ہیں، حضرت عباس کی فضیلت کے جملات ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے، رفع اللہ ذکر کا فی اعلی علیین، یہ زیارت نامہ چھٹے امام سے منسوب ہے۔ سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کا زیارت نامہ پڑھا ہے، چھٹے امام کی زبان اقدس سے یہ زیارت نامہ جاری ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں رفع اللہ ذکر کا فی اعلی علیین، اے میرے چچا عباس، اللہ آپ کے ذکر کو، اللہ نے آپ کے ذکر کو اعلی علیین میں بلند کیا ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو اعلی علیین میں بلند کیا ہے۔ اعلی علیین کون ہے؟ اعلی علیین وہ ہیں کہ جن میں انبیاء کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، اعلی علیین وہ ہیں کہ جن میں انبیاء کا نام ہے، جہاں پر ائمہ کا نام لکھا ہوا ہے، جہاں پر مرسلین کا نام ہے، جن پر اماموں کا نام ہے، جن پر نبیوں کا نام ہے۔ اور یعنی اعلی علیین جہاں پر انبیاء کا نام ہے، جہاں پر اولیاء کا نام ہے، جہاں پر ائمہ کا نام ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے میرے جد، اے میرے چچا، تیرا نام اللہ نے اس فہرست میں لکھا ہے کہ جس فہرست میں انبیاء کا نام ہے، جس فہرست میں ائمہ کا نام ہے۔ یا علی، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یعنی جہاں پر جس فہرست میں اعلی علیین سب سے بلند مقام ہے، اعلی علیین سب سے بلند مقام ہے، اس پر صرف نبیوں، ائمہ، مرسلین کے نام ہیں۔ اس فہرست میں حضرت عباس کا نام لکھا ہوا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں۔ اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ والملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین وجمیع شہداء والصدیقین۔ مولا فرماتے ہیں کہ عباس
اے میرے جد، اے میرے چچا عباس، تجھ پر اللہ کا سلام، تجھ پر اللہ کا سلام۔ اللہ کا سلام کسی عام بندے پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ یا سلام کرتا ہے انبیاء پر یا سلام کرتا ہے ائمہ پر۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا عباس، اے میرے جد عباس، تجھ پر اللہ کا سلام، تجھ پر اللہ کا سلام۔ پھر مولا فرماتے ہیں والملائکۃ المقربین، اے میرے چچا عباس، تجھ پر ملائکہ مقربین کا سلام، عام ملائکہ کا نہیں، جو خدا کی بارگاہ میں مقربین ہیں، جن کا سب سے زیادہ مقام ہے، ان کا سلام۔ اور پھر کہا والانبیاء والمرسلین، اے میرے چچا عباس، تم پر انبیاء کا سلام، تم پر رسولوں کا سلام، تم پر شہداء کا سلام، تم پر عباد اللہ الصالحین کا سلام۔ اے عباس، تم پر اللہ کا سلام، تم پر ملائکہ مقربین کا سلام، تم پر انبیاء کا سلام، تم پر رسولوں کا سلام، تم پر نبیوں کا سلام، تم پر ائمہ کا سلام۔ اور یہ سلام صرف زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، آیا سال میں ایک مرتبہ نہیں، آیا ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں، آیا دن میں ایک مرتبہ نہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ان تمام ہستیوں کا، انبیاء کا، خدا کا، رسولوں کا، ملائکہ کا، ائمہ کا، دن کو بھی سلام اور رات کو بھی سلام۔ نعرہ تکبیر، یا علی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہیں۔ یعنی دن میں 2 مرتبہ، دن میں 2 مرتبہ خداوند عالم بھی حضرت عباس پہ سلام کرتا ہے، دن میں 2 مرتبہ انبیاء بھی سلام کرتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ رسول بھی سلام کرتے ہیں، دن میں 2 مرتبہ ائمہ بھی مولا عباس پہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے حضرت عباس کی۔ اور پھر چوتھا امام فرماتے ہیں، چوتھے امام، جب روز محشر ہوگا نا، روز محشر، جب کیا ہوگا؟ روز محشر ہوگا، تمام شہداء، تمام شہداء، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ تمام شہداء میرے چچا عباس پر رشک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رشک۔ رشک کسے کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں۔ رشک کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ترقی کر جائے نا، کوئی انسان ترقی کر جائے، ایک ہوتا ہے حسد، ایک کیا ہوتا ہے؟ حسد۔ حسد جیسا کہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بعض بندے ترقی کر جائے نا تو بعض دوسرے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، یہ کیوں آگے بڑھ گیا، یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ کسی کے پاس زیادہ زمین آ گئی تو حسد کرتی ہے، اتنی زمین اس کے پاس۔ کسی کے پاس پیسہ آ جائے، اچھا اس کے پاس اتنا پیسہ، یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس۔ اگر کسی غریب کے بیٹے کی نوکری لگ جائے تو بعض حسد کرتے ہیں، اس کی نوکری کیوں لگ گئی ہے نا؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو ترقی ہوئی ہے نا، کسی نہ کسی طرح کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ اس کے مقابلے میں ہے رشک۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رشک۔ مثلا کوئی ایک بندہ عبادت گزار بن گیا ہے، کوئی ایک بندہ عبادت ہے گزار بن گیا ہے، تو بعض بندے کہتے ہیں یار یہ تو بڑا نیک ہو گیا ہے، کاش ہم بھی اس طرح ہو جائیں، کاش ہم بھی اس طرح ہو جائیں۔ یا یہ ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت، جو روپیہ پیسہ یا کوئی چیز آ گئی، ترقی کر گیا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ کر گیا، کاش میرا بیٹا بھی اسی طرح کر جائے نا، یا میں بھی اسی طرح ہو جاؤں۔ حسد نہیں، رشک۔ جیسا یہ ترقی کر گیا ہے نا، اسی طرح کاش میں بھی ترقی کر جاؤں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک۔ چوتھا امام فرماتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا، تمام شہداء اکٹھے ہوں گے،
तमाम शुहदा इकट्ठे होंगे। उन शुहदा में रसूल अल्लाह के चचा जनाबे हमजा भी होंगे, रसूल अल्लाह के चचा जनाबे हमजा भी होंगे। उन शुहदा में मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई जनाबे जाफर तैयार भी होंगे। इलावा सैयद शुहदा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा उनमें बाकी करबला के सारे शुहदा होंगे। उनमें आदम से लेकर खातम तक और क़यामत तक सारे शुहदा होंगे। और तमाम शुहदा जब मैदान महशर में इकट्ठे होंगे ना, और आखिर में हजरत अब्बास आएंगे, आखिर में हजरत अब्बास आएंगे, तमाम शुहदा हजरत अब्बास को देखकर रश्क करेंगे। तमाम कहेंगे काश जो मकाम अल्लाह ने अब्बास को अता किया है, काश हमें भी ये मकाम मिलता, ये मकाम हमें भी हासिल होता। या इलाही, या इलाही, या इलाही, या इलाही। चौथे इमाम फरमाते हैं कि रोज़े महशर हजरत अब्बास पर तमाम शुहदा क्या करेंगे? रश्क करेंगे। और फिर चौथे इमाम फरमाते हैं कि ईमान की मजबूत चट्टान को अब्बास कहते हैं, ईमान की मजबूत चट्टान को अब्बास कहते हैं। और फिर मकातिल ने लिखा है कि अगर तारीख पे नजर दौड़ाए ना, तारीख पे अगर नजर दौड़ाएं तो वफा का फकत एक ही शख्सियत आपको कायनात में नजर आएगी। वफा की फकत एक ही शख्सियत आपको नजर आएगी जिसे अब्बास इब्ने अली कहते हैं। फिर मौला फरमाते हैं कि अगर ईमान को हासिल करना है, इखलास को हासिल करना है, शजाअत और अलमबरदारी को हासिल करना है, तो उस यूनिवर्सिटी में इल्म हासिल करो जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करके बहुत से शुहदा चले गए। उस यूनिवर्सिटी के एक माहिर उस्ताद का नाम अब्बास है, उस यूनिवर्सिटी के एक माहिर उस्ताद का नाम क्या है? अब्बास है। और फिर मौला फरमाते हैं कि अगर वफा को हासिल करना है, आज भी वो यूनिवर्सिटी खुली हुई है और वो यूनिवर्सिटी तालिब इल्मों को कबूल कर रही है, वो यूनिवर्सिटी तालिब इल्मों को कबूल कर रही है, आज भी वो यूनिवर्सिटी खुली है। हाँ, आज भी अगर कोई वफा का दर्स लेना चाहता है, अगर शुजाअत का दर्स लेना चाहता है, अगर हुर्रियत का दर्स लेना चाहता है, अगर अलमबरदारी का दर्स लेना चाहता है, तो वो अब्बास को अपना उस्ताद बनाए, वो अब्बास को अपना। मेरे ख्याल थक गए हैं आप, इंशाल्लाह आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं। बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ी मंजिल, बहुत कमालात अल्लाह ने हजरत अब्बास को अता किए हैं। उनमें से एक ये भी है, बस आखिरी मेरे जुमलात हैं, मैं आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं, अगरचे इनका ताल्लुक करबला के साथ है। हजरत अब्बास की फजीलत और हजरत अब्बास के कमाल देखें। इमाम, इसका जो जानशीन इमाम का फौज का जो सिपा सालार होता है ना, वो आम शख्सियत नहीं हो सकती, कोई आम शख्सियत नहीं हो सकती। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के जर्नैल का नाम है अब्बास, फौज के जर्नैल का नाम क्या है? अब्बास। करबला में एक जगह है, करबला की गलियों में अगर कोई उस जगह पर अगर कोई गया है, वहां पर कोई पहुंचा है,
ایک جگہ ہے کربلا کے اندر، کربلا کی نہر علقمہ سے آتے ہوئے گلیوں کے اندر ایک مقام ہے، وہاں پہ جالیاں لگی ہوئی، اگر کسی نے اس کی زیارت کی ہے تو اس مقام پر مولا امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کے ساتھ ملاقات کی تھی 10ویں کے روز، اس جگہ پر 10ویں کے روز ملاقات کی تھی۔ مولا نے عمر ابن سعد کو بلوایا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ بھی 2 فرد لے کر آئیں اور میں بھی 2 فرد لے کر آتا ہوں۔ مولا نے عمر ابن سعد سے کہا کہ 2 بندے آپ لے کر آئیں اور ادھر سے 2 افراد کو میں لے کر آتا ہوں۔ جب یہ خبر مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن جناب زینب کو دی کہ میں عمر ابن سعد کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو جناب زینب نے کہا بھیا حسین، میری رائے یہ نہیں ہے کہ آپ تنہا جائیں۔ مولا تنہا جانا چاہتے تھے، بہن کو کہا کہ میں تنہا جانا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں جانا چاہتے تھے 2 ساتھی ساتھ لے کر۔ تو جناب زینب نے کہا اے بھیا حسین، میں تجھے تنہا نہیں جانے دیتی، آپ ساتھ عباس کو لے کر جائیں، ساتھ عباس کو لے کر جائیں۔ ادھر سے یہ تھا، ادھر سے عمر ابن سعد اپنی فوج میں مشورہ کر رہا تھا، اپنی فوج میں مشورہ کر رہا تھا کہ حسین نے بلوایا۔ توجہ میری طرف، ذرا توجہ میری طرف، صلوات بر محمد والی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان ناطق قرآن علی حق، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیات، زندہ باد، یزیدیات، مرد آباد، اہل بیت دشمنات لانا، بے شمار، سیدہ باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی۔ تو ادھر سے عمر ابن سعد اپنی فوج کے اندر مشورہ کر رہا تھا کہ مجھے حسین نے بلایا ہے اور کہا کہ 2 بندوں کو ساتھ لے کر آئیں۔ اس کے بڑے بڑے جرنیل اسے مشورہ دے رہے تھے کہ اے عمر ابن سعد، کیونکہ تو ہماری فوج کا کمانڈر ہے، 2 بندوں کو اگر حسین نے کہا ہے، اگر حسین کے ساتھ عباس آ گئے، اگر حسین کے ساتھ عباس آ گئے تو 2 بندے کیا کریں گے؟ آپ 200 کا لشکر لے کر جائیں، 200 کا لشکر لے کر جائیں۔ کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ادھر سے مولا حسین چلے، مولا حسین کے ایک طرف جناب عباس، دوسری طرف جناب علی اکبر، ادھر سے جناب عباس اور ایک طرف سے جناب علی اکبر 2، ادھر سے وہ ملعون اور اس کے ساتھ 200 کا لشکر، اس کے ساتھ 200 کا لشکر۔ تاریخ گواہ ہے، جب قریب پہنچے ہیں نا 10ویں کے روز، فوج اشکیا ان لائنوں نے 200 کے لشکر نے جب عباس کو دیکھا ہے تو کپ کپی طاری ہو گئی ہے، عباس کی ہیبت سے کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ جب آئے نا تو مولا نے کہا عمر ابن سعد، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ 2 لے کر آئے، آپ تو لشکر لے کر آ گئے ہیں، میں کوئی جنگ تو نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد مولا نے کہا ان کو پیچھے چھوڑو، اندر صرف 2 آئیں گے، اندر صرف ادھر سے 2 میں لے آتا ہوں، ادھر سے 2 آپ لے آئیں۔ ادھر سے مولا حسین جناب عباس اور جناب علی اکبر کو لے کے گئے خیمہ کے اندر، ادھر سے وہ اپنے ایک غلام اور اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مولا حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے نا، ادھر سے وہ ملعون، ادھر سے 3 افراد شخصیات یہ، ادھر سے 3 ملعون وہ، تو خود عمر ابن سعد کئی مرتبہ اٹھتا بھی تھا، بیٹھتا بھی تھا، اور کپ کپی طاری تھی اس کے اوپر۔
مولا نے کہا حوصلہ اور ہمت، حسین اپنے وعدے میں سچا ہے، تیرے ساتھ ملاقات کا کہا تھا، تیرے ساتھ اکیلا جنگ کے لیے نہیں کہا تھا میں نے تجھے۔ یہ ہے عباس کی عظمت، یہ ہے عباس کا کمال۔ اور پھر عباس کا آخری وقت میں جناب عباس کی پھر معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے۔ معصوم کو ہماری فقہ کے اندر کیا ہے؟ معصوم کو معصومی دفن کرتے ہیں۔ یہ والے برادران گھبرائے بیٹھے ہیں جو ہے نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ سردی تو ہے لیکن اتنی کوئی نہیں، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ آپ بھی حضرت عباس آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ ہاں جی لگتے ہیں نا، تعلق ہے نا حضرت عباس سے انشاءاللہ ہے، سب کا ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب کا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ معصوم کو معصوم ہی دفن کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں جب یہ قافلہ چلا گیا نا تو بنی اسد کے لوگ شہداء کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، جملے البتہ اس طرح کے ہیں، البتہ اس میں حضرت عباس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے کہ جب لاشیں دفن کرنے کے لیے بنی اسد کے لوگ آئے نا، اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام بھی آئے اعجاز امامت سے، یعنی قافلہ جا رہا تھا، راستے میں اعجاز امامت سے امام زین العابدین علیہ السلام واپس کربلا میں آئے۔ ایک منزل پہ قافلہ پہنچا، مولا اعجاز امامت سے واپس تشریف لے آئے۔ بنی اسد کے لوگ لاشوں کو دفنا رہے تھے اور انہوں نے کوفہ کی طرف سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی۔ جب گرد اڑتی ہوئی دیکھی نا تو گھبرا گئے کہ شاید یزیدی لشکر پھر واپس آ رہا ہے۔ جب مولا قریب پہنچے تو مولا نے کہا گھبرائیں نہیں، میں ہی وہ ہوں جو ان شہداء کا وارث ہوں، میں ہوں وہ جو ان شہداء کا وارث ہوں۔ تمام شہداء میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے مدد لی ہے، لیکن دو لاشیں ایسے تھے کہ مولا نے ان سے مدد نہیں لی۔ دو لاشیں ایسے ہیں کہ جن سے مولا سجاد نے مدد نہیں لی۔ جب اپنے بابا کے لاشا کو دفنانے لگے ہیں نا تو بنی اسد کے لوگوں کو کہا پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ کہ معصوم کو دفن کرتے ہوئے غیر معصوم نہیں دیکھ سکتا، اور پھر معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے۔ اب ذرا یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اکیلے سید سجاد تھے، وہ کیسے اپنے بابا کے لاشن کو دفن کرتے؟ اس وقت بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا کہ اے زین العابدین، اے سجاد، آپ اپنے بابا کے لاشا کو دفن کرنے لگے ہیں لیکن آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ مولا نے کہا میں نے تمہیں کہا کہ تم دور چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ دو اور ہستیاں موجود ہیں جو میرے بابا کے لاشا کو دفن کروائیں گی، دو اور ہستیاں ہیں۔ پھر جب مولا عباس کے لاشا کی طرف گئے نا تو پھر بنی اسد کے لوگ ساتھ، پھر بنی اسد کے لوگ ساتھ۔ مولا نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں، پہلے تو وہ معصوم تھے، وہ حجت خدا تھے، وہ امام تھے، اس وجہ سے اب عباس حجت خدا تو نہیں ہے، اے سجاد ہم آپ کے ساتھ آپ کے چچا کو دفن کرواتے ہیں۔ اس وقت مولا نے کہا آپ اس بات کو نہیں جانتے، میرے چچا عباس عصمت صغرا کی منزل پہ فائز تھے۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ دو ہستیاں اور ہیں، ایک میرے نانا محمد، دوسرے میرے بابا علی، جو اس عباس کو یہاں پر میرے ساتھ دفن کروائیں گی۔ خدا بند قدوس سے دعا گو ہیں کہ بحق چہاردہ معصوم علیہ السلام اللہ تعالی بانیان کا یہ اہتمام کیا ہوا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ابھی ذاکر صاحب جی وہ پہنچنے والے ہیں،
تو انشاءاللہ وہ یعنی آپ کو قصائد فضائل اہل بیت جو ہے وہ انشاءاللہ سنائیں گے. بر محمد وآل محمد صلوات.